أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حاضرین، میں نے قرآن مجید کی ایک ناتمام آیت پڑھی ہے، اس کو دوبارہ تلاوت کر دیتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ اور کرتا ہوں، پھر اس سے متعلقہ مضامین جو اللہ نے توفیق دی ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں مت بکھرو، اکٹھے ہو کے رہو۔ یہ ایک اسلام کی داخلہ پالیسی ہے اور ایک اسلام کی خارجہ پالیسی ہے۔ اس میں قرآن کہتا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء۔ یہ خارجہ پالیسی ہے کہ تم جو دشمن ہیں ان کو دوست مت بناؤ، کافروں کو دوست مت بناؤ۔ تمہارے اور کفار کے درمیان ایک حد فاصل ہے، وہ کیا ہے؟ کبھی کفر اسلام کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، کبھی مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں کر سکتا۔ دلی دوستی کی اجازت نہیں ہے، اور دنیاوی معاملات میں، تجارت میں، لین دین میں وہ دوستی نہیں کہلاتی۔ اور لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یہاں اس پہلی جو آیت پیش کی ہے اس میں رب کہتا ہے کہ تم کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ جو آدمی ان کو دلی دوست بنائے اللہ کی بارگاہ میں وہ کسی مذہب کا انسان نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو تم دوست مت بناؤ، یعنی جو خدا اور اس کے رسول کا دشمن ہے تمہارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور داخلہ پالیسی یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ ایسا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہے، بادشاہ اپنے محل مقرس میں بیٹھ کے دیکھتا ہے، ایک راگیر راستے میں جاتے جاتے دیکھتا ہے، ایک جھونپڑے میں بیٹھنے والا اپنے بیت الاحزان میں غم کے جھونپڑے میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن جب چاند پر نظریں جاتی ہیں تو ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس میں غریب، امیر، اعلیٰ، ادنا، مسافر اور مقیم، بادشاہ اور گدا دونوں کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے تمہیں ہم ایک راستہ بتاتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اس کو سیاق و سباق کی روشنی میں مطالعہ کیا جائے تو بہت معنی عجیب و غریب نکلتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں جو نقطہ تبلیغ ہے اس پر گفتگو ہوئی ہے کہ اے ایمان والو، تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں سے؟ اے یہود و نصارہ، تم اپنے قوم قبیلے کی زبان میں مومن کہلاتے ہو۔ اے یہودیوں اور نصرانیوں، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ وانتم شہداء، تم اللہ تعالیٰ کی آیاتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم اس کے گواہ ہو۔ واللہ شہید علی ما تعملون، جو تم کر رہے ہو خدا اس کو مشاہدہ فرما رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، اے اہل کتاب تم اس آدمی کو دین سے کیوں روکتے ہو
کہ جو اللہ کی طرف جا رہا ہے اس کے لیے ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو۔ اس پر حضرت امام نصفی نے لکھا ہے کہ اہل کتاب کا کفر کیا تھا۔ اہل کتاب جو تھے مثلا موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جب تک عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں کہا تھا اس وقت وہ اہل توحید تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ساری قوم جو ہے وہ خدا کا بیٹا نہیں کہتی تھی۔ ان میں ایک یونیٹیرین جو ہیں آج بھی خدا کو ایک وحدہ الا شریک مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ مانتے ہیں۔ تو کہا ان کا کفر کیا تھا؟ ان کا کفر تھا جو ان کی کتابوں میں سرکار کے اوصاف اور کمالات آئے ہوئے تھے ان کو ٹیڑھا کرنا، ان کو الٹ پلٹ کرنا، ان کے کنکاکشن کرنا، ان کو ڈسٹارشن کرنا، یہ کام یہ کرتے تھے، اس کو ڈسفگر کرنا، لیکن کبھی خوبی کی طرف اس کو نہیں لے جاتے تھے، عیب کی طرف قریب کرنے کے لیے اس کے دلائل وہ مہیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ تم کفر کیوں کرتے ہو؟ یعنی سرکار کے اوصاف کو چھپانا، بگاڑنا، ٹویسٹ کرنا، ڈسٹارٹ کرنا، کنکاکشن کرنا، انٹرپولیشن کرنا، یہ کام ہے تمہارے کفریات کے۔ یعنی اس نے مصطفیٰ سے عداوت اور کمالات مصطفیٰ کو ٹیڑھا کر کے پستی کی طرف لانا، یہ تمہارا مضمون ہے۔ یہ کفر کیوں کرتے ہو؟ اور دوسرا کیا، تم اس کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لائے؟ یعنی ایک کفر کرنا، دوسرا کافر بنانا، یہ دو کام ہیں تمہارے۔ اور مراد تمہاری کیا ہے؟ مراد تمہاری غلبہ ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اس طریقے سے ہم غلبہ حاصل کر لیں۔ غلبہ حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ غلبہ حاصل کرنے کا طریقہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کی ہے، امام ابن حجر مکی نے سوائے کے مورکہ کے اندر کہتے ہیں حبل اللہ سے مراد اولاد رسول ہے، آل بیت اطہار ہیں، یعنی جتنے بھی جھگڑے پڑے ہیں منکرین اہل بیت سے وہ شروع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا جھگڑا جو ہے وہ خوارج کا ہے۔ خارجیوں نے جو جھگڑا کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کو کافر کہا ہے، یعنی منکرین کا حرف آغاز جو ہے وہ انکار آل بیت ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن مجید کی آیت اس پر پیش کی، ان الحکم الا للہ۔ جناب مولا مرتضیٰ کا حوصلہ دیکھیے کہ انہوں نے قوم کی اکائیوں کو بکھیرنے کی بجائے جوڑنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا تم نے جو کچھ مجھے کہا ہے ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کا حق اور کسی کا نہیں۔ جو انہوں نے باہمی جھگڑے کے وقت بات چیت کے موقع پر پنچ بنائے تھے، حضرت حیدر کرار اپنی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا تھا، اور انہوں نے عمرو بن العاص فاتح مصر کو بنایا تھا۔ ان دونوں نے مل کے جو آپس میں بات کی، اس بات پر خارجی ناراض ہوئے تھے کہ تم نے کمپرومائز کرنے کے لیے پنچ کیوں بنائے؟ ان الحکم الا للہ، فیصلے کرنے تو اللہ کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا کلمۃ الحق و اریدہ بہا الباطل، کلمہ حق ہے لیکن مراد باطل لے رہے ہو۔ اس پر جناب عبداللہ بن عباس سے ان کو بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہاں گئے انہوں نے کہا کس طرح کہتے ہو کہ پنچ بنانا شرک ہے؟ کہا تم نے دو شخصیتوں کو فیصلہ کرنے کا حق دیا، تو یہ فیصلہ کرنے کا حق دو چار بندوں کو دینا یہ حرام ہے، یہ کفریات میں سے تو نے کفر کیا ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کیا قرآن میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ جب دو بیوی میاں کے درمیان جھگڑا ہو اور کسی طرح صلح نہ ہو سکے تو ایک عورت کی طرف سے پنچ بناؤ اور ایک مرد کی طرف سے پنچ بناؤ، وہ دونوں ان بیوی میاں کے مشورے کے مطابق بیٹھ کے آپس میں بات کریں، دونوں پنچ وہ جو فیصلہ کرے وہ دونوں جماعتیں تسلیم کر لیں۔ یہ پنچ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اس میں شرک ہوا ہے۔ جب کوئی جانور حج کے موقع پر شکار کر لیا جائے اور اس کا معاوضہ دینا پڑے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایسا جانور جس کی مثال کوئی نہیں، مثلا کبوتر کے بدلے میں تو کبوتر دے دیا ہے، خرگوش کے مقابلے میں خرگوش دے دیا ہے۔ اب مثلا نیولا ہے،
حرام جانور ہے اس کو بھی مارا، اس کا بھی جرمانہ دینا پڑے گا۔ فیصلہ کون کرے کہ اس کے برابر کا جانور کون سا ہوتا ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ اس کے لیے بھی قرآن نے کہا وہاں پنچ بناؤ، پنچ بیٹھ کے جو فیصلہ کریں اس کے مطابق اس کو جرمانہ اس پر ڈالو جس نے وہ شکار کیا ہے۔ یہ دونوں ثبوت قرآن کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اس پر وہ خارجی عاجز ہو گئے، لیکن جناب حیدر کرار کے کفر کا رٹ انہوں نے لگائے رکھی، مگر واہ حیدر کرار، تو پوری روئے زمین پر نبیوں کے بعد سب سے بڑا مفتی ہے، سب سے بڑے علم والا ہے، لیکن آپ نے ان کو کافر نہیں کہا۔ آ کر مسجدوں میں بیٹھتے، حضرت مولانا مرزا تقریر کر رہے ہیں، وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے بک بک کر رہے ہیں، ان الحکم الا للہ۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب مولانا مرتضیٰ فرماتے ہیں کلمۃ الحق و ارید بہا الباطل، یہ کلمہ حق ہے لیکن اس سے مراد جو لی گئی ہے وہ باطل ہے۔ ان سے آپ نے پھر بات چیت کی، کہا کہ اگر ہمارے ساتھ مل کے کفار سے لڑو گے ہم مال غنیمت میں تمہیں حصہ دیں گے، اور مسجدوں میں ذکر الہی کیا ہو تو ہم تمہیں نہیں روکیں گے، ذکر الہی کے لیے آتے ہو ہم تمہیں نہیں روکیں گے، اور اگر تم لڑنے میں پہل نہ کرو تو ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ یہ کن کے متعلق کہا؟ جنہوں نے مولا مرزا پر حملہ کیا، اور قرآن مجید نے یہ بتلایا کہ تبلیغ کا نقطہ آغاز کیا تھا، اوصاف و کمالات مصطفیٰ کو روکنا، ٹویسٹ کرنا، ان کو زوال کی طرف لے جانا، ان میں خوشنمائی کی بجائے بدنمائی کے پہلو اجاگر کرنا، اور کوشش کرنا کہ یہ پہلو اس میں نکلے، لوگ ہماری بات کو مانیں، سرکار کے بارے میں جو محبت کی کشش ہے وہ ختم ہو جائے، یہ ان کا موضوع گفتگو ہوتا تھا۔ اور جو آدمی مسلمان ہو گیا ہے اس کے سامنے وہ باتیں کمزوری کی پیش کر کے اپنی من گھڑت باتیں اس کو تم کفر سے روکتے ہو۔ اب تبلیغ کیا ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف کو مکمل کمال کے ساتھ بیان کرنا، خوبیوں کے ساتھ اجاگر کرنا، اور جو ان میں شک و شبہ پیدا کرے اس کی سرکوبی کرنا، یہ موضوع تبلیغ ہے۔ سمجھو قرآن کے انداز بیان میں تبلیغ کا نقطہ آغاز کیا ہے کہ منکر کیا کرتے ہیں؟ سرکار کے اوصاف کو ادھیڑتے ہیں، مسخ کرتے ہیں، بگاڑتے ہیں۔ تمہارا کام ہے ان اوصاف کو نکھارنا، ان کے حسن پر باتیں کرنا، ان کے حسن پر کتابیں لکھنا، ان کے حسن سے آشنا کر کے لوگوں کے دلوں کی میلیں دور کرنا، اور جس کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے اس کو روکنا۔ ان کا کام کفر کرنا اور کافر بنانا، تمہارا کام یہ ہے اوصاف مصطفیٰ کو اجاگر کرنا، اور جس کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو گیا اس کو دور کرنا۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہا اس کا طریقہ کار ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ دولت اگر ملے گی تو خاندان نبوت سے ملے گی، وہاں جاؤ۔ اب اس معاملے نے جو دنیا میں انتشار پیدا کیا ہے، آج کوئی سے دو مسلمانوں کو اکٹھا کرنے میں بڑی دقت پیش آ رہی ہے۔ اگر آپ بیروت میں جائیں، بیٹا مسلمان ہے، باپ یہودی ہے، بیگم عیسائی ہے، ایک ایک گھر میں چار چار مذہب ہیں۔ اس کی ابتدا اسی طریقے سے ہوئی ہے، وہاں سنی اور شیعہ کا جھگڑا ہوا ہے۔ اس جھگڑے سے امریکہ نے فائدہ اٹھایا، وہاں انہوں نے اپنی یونیورسٹی بنائی، نتیجے کے طور جو قومیں ان کے پاس پڑھی ان کا یہ سارے غلط ہیں۔ مذہب کی پابندی جو ہے وہ غلط ہے، کوئی سا مذہب جدھر بھی آدمی کا تعلقات پیدا ہو جائیں تو وہاں بیگموں کے ذوق میں آ کے لوگوں نے اپنے تمام مذاہب چھوڑ دیے۔ تو وہ پہلے بحث سنی اور شیعہ کی شروع ہوئی، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اور پورا مصر جو ہے، پورا انڈونیشیا جو ہے، پورا ملیشیا جو ہے، یہ سارے کا سارا شافعی ہے، پورا افریقہ یہ مالکی ہے، اور تمام پاکستان، ہندوستان اور رشیا کے دور دراز کے علاقے، کاشغر تک جو پہلا صوبہ ہے چین کا، اور چین کے اندر اکثریت جو ہے وہ حنفی مذہب کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا جن کی تقلید ان سب لوگوں نے اختیار کی ہے ان کا موقف کیا تھا۔ کسی کو کافر کہنے میں، کسی کو گمراہ کہنے میں جلدی کرنا،
یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید حدیث ہے، رسول پاک بخاری شریف کتاب الایمان کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا امرنا ان نقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم لوگوں سے جنگ کریں جب تک کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ لیتے. جب وہ کلمہ پڑھ لیتے فَإِذَا قَالُوا أَسِمُوا مِنَّا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر انہوں نے اپنی جانیں بھی ہم سے بچا لی ہیں، مال بھی ہم سے بچا لیے ہیں. اس کا مطلب جب تک کوئی کلمہ نہیں پڑھتا اس وقت تک ہمیں اس کے ساتھ جنگ کرنے کا حق حاصل ہے. جب کلمہ پڑھ لے تو پھر اس کے ساتھ ہمارے لیے جنگ ممنوع ہو جائے گا. فرمایا سرکار نے کہ من صلی صلاتنا، جو ہمارے جیسی نماز پڑھے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارے ذبیحہ کھائے، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز فَهُوَ مُسْلِمٌ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ، اس کی ڈیوٹی وہی ہے جو مسلمان کی ڈیوٹی ہے. فَلَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ، اس کا حق بھی وہی ہے جو مسلمان کا حق ہے. ان کے تحت غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ جو اس وقت کہتے ہیں مرزائیوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ وہ کلمہ ہمارے والا پڑھتے ہیں، نماز ہمارے والی پڑھتے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے اسی مسئلے کا فیصلہ ہوا خلافت راشدہ میں. پہلا مسئلہ جو مرتد ہوئے تھے انہوں نے کلمے کا انکار نہیں کیا، انہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا. اس کا مطلب کلمہ پڑھے لیکن کلمے کے تقاضے بھی پورے کرے. اگر کلمے کے تقاضے پورے نہ کرے تو کلمہ پڑھنے سے نجات نہیں ہوگی. سمجھ آئی بات؟ مرتدین جو یمن میں ہوئے ہیں، بحرین میں ہوئے ہیں، کعبہ شریف کے گرد و نواح میں ہوئے ہیں، جن لوگوں نے اسلامی برتری اور اسلامی دباؤ کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہوا تھا اور وہ اندرونی طور پر مسلمان نہیں تھے، جو ہی سرکار کی رخصتی ہوئی انہوں نے سمجھا اب موقع ہے اسلام کے خلاف بغاوت کرنے کا. انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ زکوٰۃ کے ہم قائل نہیں ہیں، یہ فرض نہیں ہے. کلمہ پڑھتے تھے لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا. تو تمام صحابہ کرام بیٹھے، اجماع امت اس پر ہوا کہ اگر ایک آدمی کلمہ پڑھے لیکن کلمے کے تقاضے پورے نہ کرے، یعنی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہو جائے، اس کے کلمے کا پھر کوئی اعتبار نہیں ہوگا. مرزا قادیانی کے مطلب کہتے ہیں وہ کلمہ بھی ہمارے والا پڑھتا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. لیکن دیکھنا یہ مسلمۃ الکذاب کے ساتھ پہلی جنگ ہوئی، مرتدین کی جنگ کے ساتھ ساتھ مسلمۃ الکذاب سے جنگ ہوئی. یہ زاران کا علاقہ ہے جو سعودی عربیہ میں یمامہ جس کو کہتے ہیں، یمامہ کا رہنے والا تھا وہ. اس نے حضور کے زندگی میں یہ کوشش کی کہ آپ ایسا کریں، جب تک آپ زندہ ہیں آپ سب کے نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن آپ کی وفات کے بعد مجھے آپ اپنا نائب مقرر کر لیں. فرمایا ایسے تنکا اٹھا کے زمین سے، فرمایا اتنا بھی تجھے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ عقیدہ کفریہ ہے. جس وقت دیکھا کہ وہ نمازیں کون سی پڑھتا تھا، نمازیں ہماری والی پڑھتا تھا، حج ہمارے والا کرتا تھا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتا تھا، اذانیں ہمارے والی تھیں. سب قوائب جو تھے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود تھیں. پھر جنگ کیوں ہوئی؟ نبی پاک علیہ السلام صاحب کے وہ مجتہد صحابہ، یعنی جو نئی بات اسلام میں پیش آئے اس کو قرآن و حدیث کے شواہد سے اس کا فیصلہ کر لینا، اس کے طریقہ استنباط انفر کرنا، مختلف آیاتوں سے مختلف حدیثوں سے چیز کا استنباط، اس کو ہم عربی میں استنباط کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں انفر کرنا. اب انفر اس میں سے کرنے والے چوٹی کے آدمی پورے صحابہ میں حضرت مولا مرتضیٰ تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، حضرت عبداللہ بن عباس تھے، جن کو خلفائے راشدین کی موجودگی میں استنباط کے لیے، انفار کرنے کے لیے اولیت دی گئی تھی. یہ وہ لوگ تھے، اس میں موجود تھے. ایک بھی ایسا آدمی نہیں تھا جو صحابہ میں سے مجتہد ہو، یعنی قانون سازی کی قوت رکھتا ہو، قرآن و حدیث کی
براہ راست یا بالواسطہ جو مفہوم نکلتا ہے اس کو جانتا ہو تو وہاں موجود نہ ہو۔ سب نے موجودگی میں یہ فیصلہ کیا کہ مسلمۃ الکذاب کے مطلب کیا کیا جائے۔ ان کا وہ بالاتفاق کافر ہے، اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا جناب یہ فتنہ ارتداد جب مکہ شریف کے چاروں طرف، مدینہ شریف کے چاروں طرف، یمن سب سے پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان لانے میں جلدی کی تھی۔ سرکار نے فرمایا الایمان یمانی والحکمت یمانیہ، ایمان یمنی ہے، کیونکہ انہوں نے سرکار کے میلاد والی تاریخ کو جو ابابیلوں کو دیکھا، وہ ہاتھیوں کو بم مار کے، کنکریوں کے بم مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے جس کے بازوؤں میں یہ طاقت ہے، وگرنہ ابابیل ہاتھی مارا کرتے ہیں۔ ابابیل کا ہاتھی سے کیا رشتہ ہے؟ یہ انہوں نے ایمان لانے میں جلدی کی تھی، اس لیے رب کریم نے فرمایا الم تری کیف فعل ربک، نہیں دیکھا کہ تیرے پالنے والے نے ہاتھیوں والوں سے کیسا سلوک کیا؟ یعنی رب کعبہ بن کے ہم نے ان کو مارا نہیں، ہم نے رب محمد بن کے مارا ہے۔ اس وجہ سے یمنی لوگ جو تھے وہ ایمان جلدی لائے تھے۔ یمن میں بھی ارتداد پورے جوبنوں پر آیا۔ بحرین اس وقت دور ترین کا علاقہ تھا مدینہ شریف سے، تقریباً یہ وہاں سے کوئی 1300-1400 میل یا اس سے بھی زیادہ بنتا ہوگا۔ یمامہ میں صرف اسی فاصلے کو ماپنے کے لیے مدینہ شریف سے میں یمامہ گیا تو وہ ان کے گاڑیوں پر میٹر یا میل جو بھی کچھ لکھا تھا 1300 بنتا تھا۔ تو اتنے دور کا علاقہ، وہاں بھی وہ ارتداد پہنچا۔ تو جب ارتداد اتنے جوبنوں پر پہنچا تو پھر سوال اٹھا کہ مدینہ شریف کی راکھی کون کرے گا؟ تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب میں کہا اگر مدینہ طیبہ کی عورتوں کی رانوں کا گوشت کتے کھا جائیں میں اس کو قبول کروں گا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے بعد جو مدعی نبوت ہوگا اس کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب جو آج مرزا قادیانی یا اس کے ساتھیوں کے بارے میں سوال اٹھتا ہے اس کا جواب پہلی تاریخ دے دیا گیا ہے، نمازیں یہی پڑھتا تھا۔ اب انہوں نے پھر کام کیا کیا ان کے پہچاننے کے لیے یہ ایماندار ہیں یا بے ایمان؟ ان کا جب ایک دوسرے کے سامنے جاؤ تو ایک کاشن بولو، کیا کاشن؟ کہ یا محمد کیا مطلب؟ جب کلمہ پڑھنے والے بے ایمانوں سے واسطہ پڑ جائے، نمازی قسم کے بے ایمانوں سے واسطہ پڑ جائے، قبلے کی طرف منہ کر کے وہی الحمد شریف اور وہی کل شریف پڑھنے والے سے بے ایمان سے واسطہ پڑ جائے، اس وقت یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، پھر حق حق اور باطل باطل ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ غوث اعظم۔ میں نے آپ کے سامنے 4 ائمہ کے نام سے مختلف ممالک کا نام لیا، امام مالک کے ساتھ نسبت دکھائی ہے افریقہ کی، اور پورا مصر، پورا انڈونیشیا اور پورا ملیشیا اور پورا تھائی لینڈ، کمبوڈیا، برما، ان سب ملکوں میں مذہب شافعی ہے۔ سارے ہندوستان میں سوائے مدراس کے ساحلی علاقوں کے یا بمبے کے جو ملا تھے ان کا مذہب جو تھا وہ شافعی تھا، کیونکہ یہ لوگ یمن سے ملائی کے سلسلے میں آ کے آباد ہوئے تھے، جن کو بافقی وہاں کہتے بمبے میں۔ بافقی یہ بازاروں میں دکانوں پر بھی لکھا ہوتا ہے بافقی، یہ وہی بافقی ہیں جو یمن سے آئے تھے۔ ان کے سوا پورا ہندوستان جو تھا وہ سارا انفی تھا، اور پورا رشیا انفی تھا، پورا ترکیہ انفی تھا، اور آگے کاشگر اور پورا چائنا، حتیٰ کہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے جزیرہ، پہلے انہوں نے کرائے پر لیا ہوا تھا، چین کا جزیرہ ہے، تو اس جزیرے تک وہ مذہب حنفی آیا ہے، مجھے وہاں تک جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ ان 4 مذہبوں کے جو امام ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا جو مذہب ہے وہ اکثر حجاز میں اور یہ جو علاقہ نجد کا اس میں ہے، لیکن 4 اماموں نے کیا کیا ہے؟ 4 اماموں کا مشترکہ مذہب ہے کہ اس کی حدیث لینی ہے جس کی شہادت قابل قبول ہے، جس کی شہادت قابل قبول نہیں ہے
اس کی حدیث نہیں لینی. اس پر سوال اٹھتا ہے کس کس کی آپ نے حدیث لی ہے. خارجیوں کی حدیثوں سے پورا بخاری اور مسلم دونوں. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی شرح تقریب النووی صفحہ 238 اس کے اندر لکھا، یہ آخری پیجز ہیں اس کے، کہ مسلم اور بخاری خارجیوں کی روایتوں سے پر ہے. تو کافر کی روایت تو نہیں لی جاتی نا. اکرمہ چوٹی کا خارجیہ جو جناب حیدر کرار کا کفر اس نے پھیلایا تھا پورے افریقہ میں، اس کو بھی عبداللہ ابن عباس کے وہ روایتیں کرتا رہا. بخاری کی درجنوں سے زیادہ حدیثیں اس کی روایت کرتا ہے. اگر کافر سمجھتے اس کو، اس کی روایتیں لیتے. خارجی، رافضی، معتزلے، درمیہ، جہمیہ، کلابیہ، عباضیہ، یہ سب فرقے ہیں جن کی حدیثیں بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہیں. اس کا مطلب ہمارے امام ابو حنیفہ نے تو ہر آدمی کو کافر کہنے کی جسارت نہیں کی. یہ جو حنفی بھی کہلاتے ہر اٹھتے بیٹھتے کو یہ شیعہ یہ کافر ہے، یہ وہابی ہے یہ کافر ہے، نہیں. سوائے اہل سنت کے حق پر کوئی نہیں ہے، لیکن گمراہی کا ایک درجہ کفر ہی نہیں ہے، بلکہ ایسا ممکن ہے کہ وہ حق پر نہ ہو لیکن کافر پھر بھی نہ ہو، گمراہ ہو. اس کے لیے گمراہ کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن کافر کہنا اس کے لیے ہے جو ضروریات دین کا منکر ہو. جو دین کے ضروری معاملات ہیں ان کا انکار کرو. کہے میں روزہ رکھنے کا قائل نہیں ہوں، میں روزے کو فرض نہیں سمجھتا، میں نماز کو فرض نہیں سمجھتا، حج کو فرض نہیں سمجھتا، یہ جملے بولے تو وہ کافر ہے، خواہ وہ نماز پڑھتا بھی ہو. لیکن جب زبان سے یہ بولے تو ضروریات دین کا منکر ہے، وہ کافر ہے. نہیں تو ہر اٹھتے بیٹھتے کو جس نے داڑھی منڈا دی وہ مسلمان نہیں رہا، جس نے بودی رکھ لی وہ مسلمان نہیں رہا. یہ خطا ہے اس کی. اصل زندگی وہ ہے جو حضور نے دی ہے، لیکن اس سے پھسلنے پر کفر تک پہنچ جانا یہ ضروری نہیں ہے. ایسا ممکن ہے ہدایت پر نہ ہو پر کافر بھی نہ ہو. ہماری زندگی کی پالیسی اس پر گزری ہے جس کو قرآن اور حدیث کی روح سے صحیح سمجھا ہے. اگر ہم ان پڑھ ہوتے تو پھر تو ہمارے سامنے فیصلہ کرنا ممکن ہی نہ ہوتا. جس وقت ہم نے یہاں سے لے کر کے نبی کریم علیہ السلام کے عہد تک، سرکار کے صحابہ کے دور تک سب لوگوں کو تحقیق کیا، ان کا مذہب کیا تھا، عقائد کی ساری کتابیں پڑھی ہیں. تو ان کا اگر ایک آدمی نے 99 وجوہات کفر کی پائی جاتی ہیں اور 1 وجہ اس کے ایمان اور اسلام کی پائی جاتی ہے، تو اس 1 وجہ کی بنیاد پر آپ اس کو مسلمان کہنے کے پابند ہیں، کافر کہنے کی اجازت نہیں. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے. اور پھر ایک بڑا پرنسپل، جن چیزوں کا ذکر اسلام میں داخلے کے وقت کیا جاتا ہے انہی کے انکار سے آدمی کافر ہوتا ہے. یعنی جو چیزیں انسان کو اسلام میں داخل کرتی ہیں انہی میں سے کسی کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہوتا ہے. یہ ذکر ہے کہ تو فلاں فلاں صحابی کو مانتا ہے کہ نہیں، فلاں فلاں کو افضل مانتا ہے کہ نہیں، یہ کہتے ہو؟ نہیں کہتے ہو نا. اس کا مطلب یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے. افضلیت ایک ایسا مسئلہ ہے جو ضروریات دین میں سے نہیں ہے، نہ اس مذہب میں نہ سابقہ مذاہب میں. ہمیں کافی محنت مشقت کرنی پڑی ہے کیونکہ مولانا لوگوں نے کفر کا بازار گرم کیا ہوا ہے. ایک طرف دیوبندیوں کا انتہائی طبقہ ہے، جو بندہ دیوبندی نہیں ہے اس کو وہ کافر کہتے ہیں. ایک طرف شیعہ کے کچھ لوگ ہیں جو شیعہ نہیں ہے اس کو کافر کہتے ہیں. نہیں، نہ یہ شیعہ کو زیبا ہے، نہ وہابیوں کو زیبا ہے، نہ اہل سنت کو زیبا ہے. آپ دیکھیں حضرت غوث ثقلین تمام صوفیہ میں سب سے زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ آدمی ہیں. معتزلہ کی تردید ان کے ہر واز میں ہے، لیکن کسی جگہ بھی آپ نے معتزلہ کو کافر نہیں کہا. علماء عقائد نے معتزلہ کی مذمت کی ہے جو خلق قرآن کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ قرآن اسی طرح مخلوق ہے جس طرح باقی مخلوق ہے. نہیں، ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہر کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، جس صفت کا متکلم ہو اسی صفت کا کلام ہوتا ہے.
چونکہ یہ کلام قرآن مجید جو ہے کلام باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی ابدی لم یزلی، یہ بات تو سمجھ میں آئی ہے نا۔ تکفیر کرنا، اپنے افراد کو گھٹانا، اپنے دوستوں میں کمی پیدا کرنا، یہ ائمہ کا مذہب نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ جس کو سرکار نے قاضی ہونے کی شان اپنے ہاتھ سے دی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے جناب مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجنا چاہا۔ عرض کیا یا رسول اللہ بما ترسلونی، آپ مجھے وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا قضیت کا قاضین، میں نے وہاں کا جج تمہیں مقرر کیا ہے۔ مفتی سے قاضی کے حقوق فائق ہوتے ہیں، اس کا علم مفتی کے مقابلے میں زیادہ بھی ہونا چاہیے۔ قاضی جب تک مجتہد کے درجے کو نہ پہنچتا ہو، قاضی اس کو مقرر نہیں کیا جاتا۔ اس لیے جتنے بھی قاضی مقرر ہوئے مجتہد، ان کو خواہ کہنا پڑے گا۔ اس عرض کے یا رسول اللہ لا ادری بل قضاء بین حسنین، یا رسول اللہ مجھے دو میں فیصلہ کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، مجھے یہ نہیں پتا مدعی کو کہاں کھڑا کرتے ہیں، مدعی علیہ کو کہاں کھڑا کرتے ہیں، بیان مدعی سے شروع کرتے ہیں یا مدعی علیہ سے شروع کرتے ہیں، کس طرح بیان ہونے چاہیے، مجھے اس کا بالکل علم ہی نہیں ہے۔ اس بسا یدا علی صدر ہی، سرکار نے اپنا دست گرامی ان کے سینہ بیکینہ پر پھیرا، ما شکک تو بادہ فی القضاء، کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں میرا بھی ہاتھ ہے، سرکار کا بھی ہاتھ ہے، وہ ہاتھ کہاں سے لائے گا جو ایک نوجوان کے سینے پر پھر جائے، جو کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں قضاء کا معنی کیا ہے، وہ پوری زندگی میں پھر وہ کسی فیصلے پہ غلطی نہ کھائے۔ مسٹر بلیک سٹون نے لکھا ہے there was no decision achieved by any judge which was not impugned or appealed against، کہ دنیا میں کوئی ایسا جج نہیں گزرا کہ جس نے فیصلہ کیا اس کے خلاف پر کوئی اپیل یا پٹیشن یا اس کے امپیونمنٹ داخل نہ ہوئی ہو۔ ایک علی ہے، his decision was never challenged، ان کا فیصلہ کبھی چیلنج نہیں ہوا، اکیلا ہی ہے کائنات میں جس کے فیصلے پر کبھی نظر ثانی نہیں ہوئی، وہ موجود ہے، وہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا مسجدوں میں آنا چاہتے ہو تو میں منع نہیں کرتا، ذکر الہی کرو، منع نہیں کرنا چاہتا، اور اگر تم لڑائی میں ابتدا نہ کرو تو میں تم سے پہل لڑنے میں پہل نہیں کروں گا، اور اگر ہمارے ساتھ مل کے کفار سے لڑو گے تو مال غنیمت میں حصہ بھی دوں گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فراخ دلی کی نشانی ہو سکتی ہے کہ اتنا علم ہوتے ہوئے جن کو سرکار نے قاضی بنایا انہوں نے کافر نہیں کہا۔ ہر شخص کو کافر 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 کہتے جانا، اٹھتے بیٹھتے کافر کہتے جانا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اس سے مسلمانوں کی تعداد دن بدن گھٹ رہی ہے۔ کہتے وقت یہ عام بیانوں میں ہماری لیوریج روڈ والی مسجد میں ایک مرد ناداں ہیں، وہ کافی سخت گوئی میں امتیاز رکھتے ہیں، وہ سمجھتے شاید یہ بہادری کا کام ہے، ان کا شیعہ کافر، وہابی کافر۔ تو بعد میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سعودی عربیہ کا ووٹ آپ اسلامی امداد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ان کا مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا بین الاقوامی طور پر جب پاکستان کو مسلمانوں کے ووٹ ضرورت پڑے تو سعودی عربیہ کا ووٹ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کو بہتر پتا۔ میں نے کہا کرتے ہیں۔ اگر ان کو کافر کہہ دو تو پھر وہ ووٹ کس طرح استعمال کرو گے؟ ابھی تم نے شیعہ کو کافر کہا ہے، آپ یو این او میں یہ ووٹ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی کرتے ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کرتے کہ نہیں کرتے، میں نے ان کو بتایا کرتے ہیں، اور تمہارے اس جملے سے یہ ساری صفیں ٹوٹ رہی ہیں۔ اگر تمہاری کوئی اور تقلید کرے گا تو وہ بھی اسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہوگا۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مسلمان اکٹھے ہو کے رہو۔ اور اکٹھا ہونے کا فارمولہ کیا ہے؟ تم اولاد رسول سے وابستہ رہو۔ اور پورے عالم اسلام میں حضرت حیدر کرار سب فقہا کے استاد ہیں کہ نہیں؟ اب اگر اہل بیت سے کو وابستہ ہوگا تو علی کو نکال کے کرے گا؟ ساری رات یزید کے فضائل بیان کرتے رہو تو خوش رہتے ہیں، علی کا نام لے لو تو سانپ کاٹ کھاتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے یار، یہ کس مذہب کے آدمی ہیں؟ یار دارا بودنو ہو پہ سکندر داشتن، امام عنیفہ سے ہٹ جاؤ گے؟ نہیں، امام عنیفہ کو
امام شافعی کہتے ہیں کل الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، کا قانون کے متعلق دریافت کرنا ہو تو پورا عالم اسلام امام حنیفہ کا محتاج ہے. یہ تو امام شافعی کا قول ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک واسطے سے امام حنیفہ استاد بنتے ہیں، اللہ حاضر قیاس. اس کے بعد امام محمد باقر ہیں. امام محمد باقر امام حنیفہ کے بھی استاد ہیں، امام مالک کے بھی استاد ہیں، امام شافعی کے بھی بالواسطہ استاد ہیں، امام احمد خبل کے بھی بالواسطہ استاد ہیں. اہل بیت کو نکال کے جاؤ گے کہاں وہ کون سا مذہب ہے جو اہل بیت سے بالا سیدھا حضور تک جاتا ہے؟ تمہاری لا علمی جو ہے وہ عیب ہے. یہ اپنے 10 پاؤنڈ کاٹ لو، میرے 10 پاؤنڈ واپس کر دو. اچھا ٹھیک ہے. عرض ہے کہ یہ ترجمہ حضرت امام جعفر صادق نے کیا ہے. مہربانی، شکریہ. تو امام جعفر صادق ایک ایسا فنی قسم کا استاد ہے جس کی تحقیقات جو ہے وہ پوری دنیا میں گھوم رہی ہیں. آج تک ان کو چیلنج نہیں کر سکا. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا بتائیے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ غلاموں، یا رسول اللہ کہہ دو اے میرے وہ غلاموں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو. آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی اس آیت سے امید رکھتے، توقع کرتے کہ اس سے بھی آپ کو حصہ ملے گا؟ آپ ہم اس آیت سے اپنے بارے میں کوئی رعایت کی توقع نہیں کرتے. کہا کس طرح نہیں کرتے؟ ان کا اس کا مخاطب ہم ہیں ہی نہیں، اس کی مخاطب امت ہے. یہ امت کی خصوصیت ہے. کس طرح مخاطب نہیں ہے؟ کہا کل کہہ دے اے محبوب. کل رپورٹنگ ورب ہے. آگے یا عبادی سے رپورٹڈ سپیچ ہے. رپورٹڈ سپیچ جو ہے یہ مقولہ کل ہوتی ہے، یعنی اس جگہ متکلم جو کلام کرنے والا اس کا کلام شروع ہوتا ہے. کل جو ہے یہ باری تعالیٰ کا کلام ہے. آگے یا عبادی سے یہ مدینے والی سرکار کا کلام ہے. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون سا حصہ خدا کا کلام ہے، کون سا مدینے والی سرکار کا کلام ہے. یا عبادی سے سرکار کا کلام ہے. یا ضمیر متکلم ہے، واحد مذکر کی ضمیر ہے. اے میرے غلاموں، فرمایا اولاد غلام نہیں ہو سکتی. اگر کوئی لڑکا وہ خریدے بعد میں دریافت ہو یہ تمہارا بیٹا ہے، اسی وقت آزاد ہو جائے گا. اولاد ہو تو غلام نہیں ہو سکتا. سمجھے بات؟ اے میرے غلاموں، اس سے مراد نبی پاک کے تمام کلمہ گو ہیں. وہ ایک بیہودہ انسان مجھے لکھتا ہے کہ تم علی کو امتی نہیں سمجھتے. یار ایک معنی وہ امتی ہیں اور ایک معنی میں امت نہیں ہے. من وجہ امتی ہیں، من وجہ غیر امت ہے. اس کا ثبوت کہا یا عبادی میں صرف امت مراد ہے، آل بیت مراد نہیں ہے، کیونکہ آل بیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. یہ مسئلہ ہمارے اسلامک سویلائزیشن کا، اسلام میں جو سول لا ہے وہ کہتا ہے اگر ایک آدمی گیا ہے جا کر منڈی سے ایک غلام خرید کے لے آیا ہے، بعد میں دریافت ہوا انقلابات کے زمانے میں ایک تمہاری بیوی تھی، عاملہ تھی، تم ادھر آ گئے تو وہ ہندوستان میں رہ گیا تھا، تو وہ بچہ جو ہے بعد میں پیدا ہوا، یہ تیرا بچہ ہے. شہادت گزر گئی، بچہ ہونا ثابت ہو گیا، اسی تاریخ وہ بچہ آزاد ہو جائے گا. کیوں؟ باپ اپنے بیٹے کو غلام نہیں بنا سکتا. غلام بیٹا نہیں ہو سکتا، بیٹا ہو تو غلام نہیں ہو سکتا. تو اس کے جواب میں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ عبادی جب کہا ہے تو اس کا مخاطب آل رسول نہیں ہے، اس کا مخاطب جو ہے وہ امت محمدیہ ہے. تمام ائمہ جو اس وقت موجود تھے اشش کر اٹھے. ان کا اے امام جعفر صادق یہ تیری اپنی تحقیق ہے جس کو ہر طرح ماننا پڑے گا، اس طرح کہ جب 2 دو 4 ہوتے ہیں اس میں کوئی غلطی کا احتمال نہیں. اس لیے آپ یہ سمجھ
آپ کیا پھر امید کرتے ہیں؟ آپ کس آیت سے امید کرتے ہیں؟ ان کا ہم اس سے امید کرتے بلا سو یعطی کا رب کا فترضا، اے میرے محبوب رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یعنی دینا ہمارا کام ہے، راضی کرنا ہمارا کام ہے، روٹھنا تیرا کام ہے۔ تو روٹ کے دیکھ، ہم تمہیں راضی کر کے دیکھتے ہیں کہ آخر فتح کس کو ملتی ہے۔ تم روٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہو یا ہم راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں رب سے کبھی راضی نہیں ہوگا جب میرا ایک بھی فرد آل بیت دوزخ میں ہوگا، میں کبھی راضی نہیں ہوگا۔ کہا ان کے راضی نامے کی حد تک ہے بحث، ان کے اعمال اور نیکیوں کی بحث نہیں ہے، سرکار کے راضی نامے کی بحث ہے۔ ہم اس آیت سے امید کرتے ہیں۔ تو اس لیے پوری عالم اسلام کو اگر آپ چیک کریں، دیکھیں کہ جتنے مدرسے طریقت کے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ چاروں حضرت علی مرتضیٰ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ بات سراسر غلط ہے کہ خاندان نقشبندیہ کا سلسلہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق جو ہیں وہ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ اس وقت کے لحاظ سے سب سے امیر ترین گھر تھا، اور ان کے والد صاحب محمد باقر جو تھے وہ زندہ تھے۔ یہ کہتے ہیں جنہوں نے پالا جناب قاسم کا 104 میں انتقال ہوا ہے، اور آپ کے والد واجد حضرت امام جعفر صادق حضرت محمد باقر کا جو وصال ہے وہ 118 میں ہوا ہے۔ پھر پالنے کا کام کون کرتا ہے؟ کہ چھوٹے رہ گئے تھے اس لیے نانے نے پالا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ نانا پہلے فوت ہو گئے تھے، باپ بعد میں فوت ہوئے۔ اور میرے پاس کتاب ہے جو حضرت خواجہ موسوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے، افادات عثمانیہ اس کا نام ہے۔ سید علی اکبر شاہ صاحب دیلوی اس کے لکھنے والے تھے، اور خواجہ عثمان دامانی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے مجدد گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کی جو بیعت ہے نا طریقت کی، وہ اپنے باپ کے ساتھ ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ حضرت قاسم نے ان کو ایسے بیعت کی اجازت دی۔ بیعت ان کی ان کے ساتھ نہیں ہے، بیعت طریقت اپنے والد صاحب کے ساتھ ہے۔ والد صاحب کے ساتھ ہو تو وہ مرید ہیں اب محمد باقر کے، وہ مرید ہیں امام زین العابدین کے، وہ امام حسین کے، وہ حضرت علی مرتضیٰ کے۔ تو پھر بتاؤ طریقہ کدھر جائے گا؟ جدھر بیعت طریقت ہے طریقت ادھر جائے گی۔ اس لیے قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، اشتاریہ، درکاویہ، دندراویہ، سارے کے سارے جو ہیں وہ مرید ہیں آل بیت کے، اور بڑے مشہور ہیں قرات سبع اور قرات عشرہ۔ ہر دو قراتوں کے امام حضرت مولا مرتضیٰ ہیں۔ ان کے مشہور شاگرد ہیں حضرت ابی بن کعب، جنہوں نے پہلا مدرسہ مدینہ شریف میں قرات کا شروع کیا تھا۔ اس کے بانی جو ہیں وہ حضرت مولا مرتضیٰ کے مرید بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ ان کا نام ہے ابی بن کعب۔ پوری امت مسلموں میں سب سے زیادہ خوش آواز وہ آدمی تھے، انہوں نے قرات جناب حضرت قرار سے سیکھی تھی۔ 4 طریقے فقہ کے، مالکی، حنبلی، حنفی، شافعی، یہ چاروں کے چاروں بالواسطہ یا بلا واسطہ آل بیت کے شاگرد ہیں۔ تو پھر کس طرح بھاگنا ممکن ہو؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ان چاروں میں سے کسی ایک کی طرف جائے گا تو وہ آل بیت کی طرف جائے گا۔ یہ جتنی گمراہیاں پھیلی ہیں غیر مقلد ہو کے پھیلی ہیں، اور ہمارے فقہا کی ایک تحقیق ہے اجماع کی بحث میں کہ اجماع مرکب بحث ہے، اجماع مرکب کی، یعنی بنیادی اصولوں میں وہ سارے سلسلے آپس میں متفق ہیں۔ کون کون سے؟ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد حنبل، یہ چاروں کے چاروں جو ہیں اصولیات پر متفق ہیں، جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں ان کے سب میں متفق ہیں۔ آگے جزیات میں ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ کا جزیات میں اختلاف وہ اس وجہ سے ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ اپریل میں دھوپ میں بیٹھنا چاہیے، مگر کہاں؟ انگلینڈ میں ہو تو اگر سردی ہو تو دھوپ میں بیٹھے، لیکن اگر پاکستان میں ہو تو دھوپ میں بیٹھے تو کام ٹھکانے آ جائے گا۔ موسم کے لحاظ سے، جغرافیہ کے لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے، ایک کو طبیب کہتا ہے تم چلوں کی دال مت کھانا،
دوسرے کو کہتا ہے تم نے گوشت مت کھانا، تو یہ ان کے طباع کے لحاظ سے یہ اختلاف ہے، یہ کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے۔ اس طرح ان ائمہ اربعہ میں جو اختلاف ہے وہ جزیات میں ہے، اصولیات میں یہ سارے متفق ہیں۔ اس لیے پانچواں مذہب کوئی نکالے گا تو وہ بدعتی ہوگا، اور کسی لحاظ سے بھی اس کو سنی نہیں کہا جا سکے گا، وہ بدعتی ہوگا۔ اب یہ جو نئے نئے مذہب شروع ہو رہے ہیں، کہتے ہم کسی بزرگ کو نہیں مانتے، ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، اس کا مطلب تو غیر مقلد ہو، غیر مقلد یقیناً بدعتی ہوتا ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہوتا، ہم اس کے کفر کے حامی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں سوائے اہل سنت کے کسی کا دین مکمل نہیں ہے، اور جیسا دین مکمل نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ کفر کو پہنچ جائے، ایسا ممکن ہے کہ دین مکمل بھی نہ ہو لیکن کافر بھی نہ ہو۔ مسلمانوں کو کافر کہنے کی جسارت کرنا یہ اسلام کی تعداد کو کم کرنا ہے اور مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنا ہے۔ اس لیے ایمانداری اور پیار کے ساتھ لوگوں کو اسلام سکھاؤ، سرکار کے اوصاف و کمالات بیان کرو، سرکار کے معجزات بیان کرو، سرکار کا اس نے ظاہری ذکر کرو، اس نے باطنی ذکر کرو، تاکہ اس کا دل بہلے اور وہ سرکار کی طرف آ جائے۔ تو مسلمانوں کو ادھیڑنے کا کام یہ تو صحیح نہیں ہے۔ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان ایک دن واز فرما رہے، بارش آ گئی ہے تو اجتماع بکھرنے لگا۔ آپ نے کہا اللہ میں تو تیرے محبوب کی تعلیمات کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے تو بکھیرتا ہے؟ کہتے جو قطرے فضا میں تھے کھڑے ہو گئے جب تک حضور کا واز ختم نہیں ہوا۔ یعنی امت کے بکھرنے کو والی بغداد شہنشاہ جیلان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے وہ معنی دور کر دیا جن کی وجہ سے وہ بکھر سکتے تھے۔ مسلمانوں کو اکٹھا کرنا خوبی ہے، مسلمانوں کو بکھیرنا خوبی نہیں ہے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اب